کہ گوش گزار کرنا چاہتی ہوں. میں لیڈر آف اپوزیشن کو بھی ویلکم کرنا چاہتی ہوں بیک ٹو دا ہاؤس اینڈ آل دا نیو ممبرز. خاص طور سے جس طرح اب ہم نے آگے مل کے چلنا ہے. چیئرمین صاحب، ایک آپ کے پاس سنہری موقع ہے، وہ یہ ہے کہ سینٹ آف پاکستان جو ہاؤس آف فیڈریشن ہے وہ ہمیشہ ایک یونٹی کا سمبل رہا ہے اور باعث وقار رہا ہے پورے پارلیمان کے لیے. اس طرح ہم نے اسے ہاؤس آف فیڈریشن کا نام بھی دیا ہے اور اس کی بنیاد بھی سینٹ کی پاکستان کی تاریخ میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں چیئرمین صاحب. آپ خود پاکستان کی تاریخ کے تانے بانے کا ایک حصہ ہو چکے ہو، پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، اسپیکر رہ چکے ہیں، بڑے معزز آپ نے عہدے رکھے ہیں. تو میں نے کوئی تقریر پریپیئر نہیں کی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پہلے دن دل سے بولیں تو ایک اچھا انڈیکیٹر ہوتا ہے اور لوگوں کو ٹائم بھی دینا ہے. آپ سر دیکھ سکیں کہ پاکستان میں کتنے تنازعات رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں کتنے تنازعات رہے ہیں. ہم اپنے 1970 کی دہائی میں 2 لاکھ بھی ہو گئے. یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا اور یہ ہاؤس اس کی وجود کا باعث بنا کہ ہر صوبے کی یہاں ساری برابر نمائندگی ہوگی، مساوات کا ایک پارلیمان میں بیلنس آئے گا. لوگ یہاں اپنی دانش بھی لا سکیں گے. الیکشن کی تگ و دو سے ہم اکثر دور بھی رہتے ہیں، لیکن عوام سے جواب دہی کا یہ اعلیٰ فورم ہے جی. اور اس اعلیٰ فورم کو آپ نے کل سے جو شروعات کی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ جو صدر زرداری نے کہا ہے اسے ویلکم کرنا چاہیے. انہوں نے ایک کی بات کہی اپنے خطاب میں، جو پارلیمانی سال کا کانسٹیٹیوشنل آغاز ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے انوائٹ کیا ہے سب کو، مجھ کو نہیں، آپ کو نہیں، نون لیگ کو نہیں، پی وی پی کو نہیں، کیو لیگ کو نہیں، باپ کو نہیں، پی ٹی آئی کو نہیں، سب کو. انہوں نے یہ کہا اٹ از اپ ٹو آل آف یو، ناٹ دا گورنمنٹ اونلی، ناٹ دی اپوزیشن اونلی. اور ظاہر ہے سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی اور ٹریجری برانچز کی بالکل زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن پہلے انہوں نے کہا ہے کہ لیٹ اس ٹرن اے نیو پیج. ہم ایک نیا صفحہ تاریخ کا اس وقت ٹرن کر سکتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کی طرف سے، کیونکہ میں اس وقت پارلیمانی لیڈر ہوں پیپلز پارٹی کی، یہ اس کا بھی بہت میرا دوسرا ٹرم ہے، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ قربانی ضرور دی ہے، لیکن کبھی ملک اور ریاست اور پاکستان کے وقار کو نیچا نہیں دکھایا. یعنی کہ آپ مجھ سے پھر بہتر جانیں گے گیلانی صاحب، چیئرمین صاحب، کہ ہمارے ہاں شہادتیں ہوئی ہیں، سیاست اور جمہوریت کے لیے کے پیچھے شہادتیں ہوئی ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی زندگی دی، سولی پہ چڑھے، تختہ دار پہ چڑھے، اور پھر ان کی بیٹی شہید بے نظیر بھٹو جب ملک میں واپس آئیں، وہ ہر چھاونی سے گزریں، ہر انہوں نے پابندی کا سامنا کیا، جیل کاٹا، سب کچھ کیا، لیکن کبھی ملک اور ریاست اور عوام کے لیے مشکل نہیں کھڑی کی چیئرمین صاحب. اور یہ ایک مشعل راہ ہے ہمارے لیے. اس کے بعد آپ اور بہت اور کچھ ہوا، میں تو مختصر بات کرنا چاہتی ہوں. تو اختصار میں یہ کہوں گی کہ اس کے بعد زرداری صاحب 12 سے 14 سال اگر پورا گن لیں، آپ بھی 5 سال جیل رہ چکے ہیں. میں تو آپ کو پک کرنے آئی تھی گاڑی میں جیل سے. ہم سارا قافلہ لے کے جاتے، ہمارے لیڈران بس بات کرنے پر، کوئی بیوروکریٹک چیز پر، آپ نے نوکریاں دینے پر 5 سال گزاری ہیں اور آپ کو کبھی کنوکشن نہیں ہوا. جیل مینول 9 ایئرس جی، جیل مینول 9 ایئرس دیکھ لیں. تو اور کنوکشنز تو ہمارے ہاں نہیں ہوئے. کل بات ہوئی کہ، اور بالکل جائز ہے، پیپلز پارٹی کے دور میں تو کوئی پولیٹیکل پرزنر کبھی نہیں رہا ہے، ہم یہ فخر سے کہتے رہے. ہم نے کبھی وچ ہنٹنگ نہیں کی، کبھی کسی کا اپنے ہمیشہ ہاتھ ایکسٹینڈ کیا دوستی کا اور ہم آہنگی کا. اور سیاست اپنی جگہ ہے، منشور اپنی جگہ ہوتے ہیں. کل کسی نے کہا آپ کا منشور نہیں. آپ اس طرح کی بات کا آغاز کریں گے تو مجھ پر پریشر ہوگا جی، پیچھے سے بھی، آگے سے بھی، ہر جگہ سے، کہ آپ نے ان کا جواب اسی تلخی سے نہیں دیا. اگر ہم تلخیاں چاہتے ہیں، آپ ریکارڈ نکال لیں، 1-1 گھنٹے کی تلخی ہم بھی کر سکتے ہیں. 1-1 گھنٹے کی تلخی آرام سے صدیقی صاحب بھی کر سکتے ہیں، تارڑ صاحب بھی کرتے ہیں، لیڈر آف ہاؤس بھی کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے ممبرز اس سے بہتر کر سکتے ہیں. مگر از دیٹ واٹ وی وانٹ؟
ہم شروعات اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ میں بولوں کہ آپ کے تو لیڈر نے کھڑے ہو کے کہا تھا میں آپ کو برف کی سل پہ رکھوں گا. نہیں, میں اور بہت باتیں کر سکتی ہوں. میں آپ کا اے سی نکالوں گا, میں آپ کو سی میں ڈالوں گا. نہیں, یہ اب میں آگے نہیں ریپیٹ کروں گی یہ باتیں, کیونکہ اگر ہم نے یہ نیا پیج ٹرن کرنا ہے تو پھر ہم نے جینوئنلی نئی شروعات کرنی ہوگی, ایک دوسرے کو عزت دینی ہوگی, جو آپ ہم سب کو یہ درس دیتے رہے چیئرمین صاحب. اور اس میں لمبی بات پھر اختصار سے کہوں گی کہ جب ہم ایک دوسرے کو عزت دیں گے تو یہ پارلیمان وہ جگہ ہے جہاں, اور اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے, اس کی کمیٹیز ہیں, اس کا یہ ہاؤس ہے, اس کی لابیز ہیں, جہاں آپ بیٹھ کے ملک کا مستقبل سنوار سکتے ہو. اب چاہے آپ نے قرضے لیے ہوں, چار جو دگنے لیے ہوں تاریخ میں, یا ہم نے لیے ہوں, تو قرضے سب نے لیے ہیں اور ملک اس وقت سخت مقروض ہے. ٹھیک ہے, آپ کے فائنانس منسٹر بہت اعلیٰ عہدہ رکھتے ہیں, بہتر جانتے ہیں, وہ IMF سے نیگوشیٹ کرائیں گے, پر ان کا کام اس وقت اس سے آگے ہونا چاہیے. جو ملک اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہو سکے اس کا پھر یہی حال رہتا ہے, اس کا مستقبل ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, پھر ہم اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے. تو ہمیں یہاں پہ ہر کمیٹی میں چیئرمین صاحب یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی جو محاذہ رائے کا ایک یہاں ناسور بیٹھ چکا ہے پاکستان کی سیاست میں, اب ملک دنیا بھر میں بیٹھ چکا ہوگا, ہم اپنے ملک کے ذمہ دار ہیں جی. یہ نہ کہیں کہ جی ادھر بھی ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے. آج آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اپنی ٹون بدلیں, اپنا رویہ بدلیں. یہ چور ڈاکو کی جو کچھ KP کے شاید CM ہیں, انہوں نے بھی شروع کیا. میں ان کی بات کا بھی جواب نہیں دینا چاہتی, وہ میں ٹی وی شو پہ یا باہر پریس کانفرنس میں کر لوں گی, لیکن میں وہ بھی نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ ہم نے ایک نیا پیج ٹرن اگر جینوئن طریقے سے کرنا ہے, صرف سلوگن دینے, تو پھر فائدہ نہیں. اور اس صورتحال میں چیئرمین صاحب آپ کے ساتھ بھی ایک نئی تاریخ رقم ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی کے جو پچھلے چیئرمین تھے میاں رضا ربانی, انہوں نے ایک بہت نئی یہاں روایات رکھی, اور میں سمجھتی ہوں ہاؤس کو, جو فل ہاؤس کی کمیٹی ہوتی تھی, وہ آپ کے ساتھ ہم بیٹھ کے ریوائیو بھی کر سکتے ہیں کہ یعنی ہاؤس ہو جاتا ہے, پھر یہاں ایکسپرٹس آتے ہیں, لوگ بات کرتے ہیں, اسٹرینجر ان دا ہاؤس نہیں ہوتے. تو یہ ایک بہت احسن روایت ہے, اور ہم اس طرح بہت سارے ایشوز, چاہے آپ ہاؤس کو کھولا رکھیں ٹو دا پبلک یا بند کر دیں, جہاں ہم تھریش آؤٹ کر لیں. کبھی 3 دن ہوتا تھا, آپ کے سامنے ہم نے آپ کی حکومت میں 4 دن پارلیمان کو کیا کہتے ہیں ان کیمرہ رکھ کے تاریخ رقم کی کہ پاکستان میں دہشت گردی کا ہم نے پہلا ریزولوشن پاس کرایا. آپ کو سب یاد ہوگا, آپ نے مجھے 4 دن کھڑا رکھا, اور کبھی کبھی آپ مجھے بیل آؤٹ کرنے کے لیے خود کھڑے ہو جاتے تھے ایز پرائم منسٹر. تو وی ور اسٹینڈنگ فار 4 hours ٹو سیٹسفائی آور اپوزیشن, and we satisfied our opposition, because I believe that all oppositions need a chance. I believe all treasuries need a chance. They all need a chance. Pakistan needs a chance. اگر ہم یہ ضائع کر دیں اپنا یہ نیا ٹرم اسی قسم کی محاذہ رائے میں اور اپنی ذاتیات میں, اور کبھی فورگو میں موقع جانے نہ دوں, یہ ہوتا ہے کہ میں موقع جانے نہ دوں. اب آپ موقع جانے دیں, اور اپوزیشن فراخ دلی اس لیے دکھائے کہ بہت سے مسئلے مسائل ہمارے ایک دوسرے کی وجہ سے ہوئے ہیں, صرف ہم نے نہیں کریٹ کیے. میں بہت لسٹ آپ کو فہرست سنا سکتی ہوں کیا کیا نہیں ہوا, کیا ہوا, لیکن اب آپ کے جو مسئلے ہیں, دیکھیے الیکشن کی کل بات ہوئی. چیئرمین صاحب, الیکشن کون سا ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے جو صحیح رہا ہے؟ ہم نے 2018 کے الیکشن کو بھی آروز الیکشن کہا, 13 کا الیکشن بھی پیپلز پارٹی نے کنٹیسٹ کیا. اس دفعہ بھی ہم نے 50 سے زیادہ ٹرائیبیونلز میں درخواستیں ڈالی ہیں چیئرمین صاحب. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, ان کے ٹرائیبیونلز میں آپ بھی دیکھیے عدالتوں کو استعمال کریں. ضروری نہیں ہے آپ کو ہر وقت آپ کی مرضی کا انصاف ملے. انصاف ہوتا ہے, کبھی وہ دیر سے آتا ہے, کبھی اندھیر ہوتی ہے, لیکن آپ کا کام ہے ایز لیجسلیٹرز, ایز پولیٹیکل ایکٹرز, ایز ایکٹیوسٹ کہ ہم صحیح دروازہ صحیح وقت پہ کھٹکھٹائیں. اور ہم آپ کے اس وقت میرے خیال میں 22 تک ٹرائیبیونلز میں گئے ہوئے ہیں.
درخواستیں. بھئی آپ صحیح وقت پہ درخواست, آپ اپنے وکلا تیار کریں, آپ اپنے موقع نہ دیں کبھی کسی کو کہ آپ کی اونچ نیچ بھی ہم نہیں دے. ابھی بھی ہم بھی کانٹ افورڈ کہ ہمارا کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل لیپس ہو جائے, کوئی ہمارا رولز میں لیپس ہو جائے پارٹیز کا, یہ ہم سب کو دیکھنا پڑتا ہے. صرف بیانیہ بنانے سے ملک نہیں چلتے. میں یہ آخری بات کہنا چاہتی ہوں چیئرمین صاحب کہ بیانیہ بنانے سے, امیج بلڈنگ سے, یا مطلب نئی نسل کو منتشر کرنے سے, ٹک ٹاک پہ ایک بیٹل چلانے سے, ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے سے ملک مشکل سے نہیں نکلتے. اور ہمارے لیے بہت اہم وقت ہے یہ. سب کہتے ہیں کہ نازک موڑ پہ, پاکستان ہر 10 سال نازک موڑ پہ ہوتا ہے جی, لیکن سچ تو یہ ہے, سچ کی عکاسی کرنی ہوگی کہ نازک موڑ ایسا پھر آنیسٹلی میں نے 1971 کے بغیر بجائے نہیں دیکھا ہے. اور اسی لیے وقت ہے, ہاؤس آف فیڈریشن اس وقت کریٹ ہوا کہ ملک میں اس طرح کے ٹینشن نہ ہو, کسی صوبے کو تکلیف نہ ہو, کسی صوبے کو غصہ نہ ہو, غم نہ ہو. اور یہاں بہت غصہ اور غم ہے, کچھ جائز ہے کچھ نہیں ہے, کچھ ٹریجری بینچز میں بھی ہے, کچھ اپوزیشن میں بھی ہے, پر ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر ہم اس طریقہ کار کو, اس راستے کو جیسے زرداری صاحب نے کہا اڈاپٹ کر لیں اور پارلیمان کا وقار بحال کریں, تو پارلیمان کے جو پاورز ہیں جی, جو کل بہت لوگ کہہ رہے تھے نہیں ہیں, اور مقتدرہ کے جو پاورز ہیں وہ خود ہی واپس آئیں گے. کوئی چیز پلیٹ پہ آپ کو, کوئی جس نے پیپلز پارٹی نے کوئی 40-50 سال سٹرگل کیے جی, ہم سے پوچھیں کہ کوئی آپ کو حقوق پلیٹ پہ, اور کسی عورت سے پوچھ لیں, کوئی چیز حق آپ کو پلیٹ پہ نہیں دیتا. کچھ مرد حضرات کو مل جاتی ہیں. کوئی مجھ سے صبح کہہ رہا تھا کہ کوئی صبح اٹھتے ہیں اور ان کے سر پہ تاج ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن زیادہ تر لوگوں, اور ان کو بھی اپنا پھر پروف کرنا پڑتا ہے کیونکہ عزت اسی میں ہوتی ہے, وقار اسی میں ہوتا ہے. تو اگر ہم نے اس ہاؤس کو توقیر واپس دینی ہے, کھوئی بھی توقیر ہے, اور اگر ہم نے پارلیمان اور جمہوریت کا نام اور خراب نہیں کرنا ملک میں, اس کو معنی دینے ہیں, جینوئن معنی دینے ہیں, تو راستے موجود ہیں. یہاں پہ آئی تھنک یہاں پہ ہر ایونیو دیں گے. گیلانی صاحب, چیئرمین صاحب جو ہیں, طبیعت بھی ایسی ہے اور بیک گراؤنڈ بھی ایسا. آئی ایم سوری, آئی ایم اسپیکنگ فار یو, یہ تو میرا حق بنتا ہے ہم سب کا کہ یو ول کریٹ دی ایونیوز فار us to work together. So let us turn that page that the President of Pakistan has said. We are all working together. ہم نے بہت کچھ فورگو کیا ہے, اسٹرگل میں ہم بھی رہے ہیں, بہت ہم نے اپنی کل لیڈیز کی بات ہوئی, خواتین کی بات ہوئی, وہ بھی دیکھیے کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہوگا, ہم ساری زندگی اقتدار میں نہیں رہیں گے, نہ آپ رہیں گے, یہ بھی بات یاد رکھیں. اگر جمہوریت کے ذریعے آنا ہے, جیسے ٹوٹی پوٹی جمہوریت ہو, تو اقتدار سے کوئی نہیں چپکا رہ سکتا. آپ کا کانڈکٹ, آپ کے اعمال, آپ کی تاریخ, آپ کی لیگسی سب کو یاد رہے گی. تو اپنی لیگسی اس دفعہ پارلیمان بنائے, سینٹ سے شروعات کرے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے, اختیار بھی ہے. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, اور تھینک یو ویری مچ.